سامعین ذوال احترام، ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ اعراف کی اس تفصیلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس پر پچھلے 2 جمعوں سے اس درس کے سلسلے میں جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اس کے لیے انہی آیات یا اس آیت کے ایک حصے کو موضوع سخن قرار دیا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبل اس کے کہ باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع ہو جائے، ابتدائی گفتگو میں اہم ترین اور ضروری مسئلہ فقہی مسائل کا مختصر تذکرہ۔ یاد ہوگا آپ کے ذہن عالی میں یہ بات انشاءاللہ ہوگی کہ پچھلی گفتگو میں کچھ واجبات، کچھ مستحبات، کچھ مکروہات کے ٹکراؤ کی بات کی تھی۔ فقہ میں باقاعدہ نام دیے گئے ہیں۔ کبھی آپ نے بزرگ علماء سے درس کے دوران یہ جملہ سنا ہو، شبہ حکمیہ۔ شبہ حکمیہ، اگر قرآن، حدیث، اجماع و عقل جو منابع دین ہے کے ذریعے سے کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا علم ہو، وہاں پھر شبہ کا استعمال نہیں ہوتا، وہ مرحلہ یقین کا ہے، جسے فقہ میں علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم اور یقین کے ہوتے ہوئے اس سے بہترین، اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل انسان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی چیز حرام ہے، اسے یقین ہے، اب کیا دلیل حاصل کرے گا کہ اس یقین والی چیز کو توڑے؟ سوائے دوسرے کسی یقین کے ذریعے اسے توڑا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حکم سے اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ بس بہت سارے شریعت کے احکام ہیں جو حرام ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہے، جن کے واجب ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہے، جن کے مستحب ہونے کے بارے میں علم ہے، جن کے مکروہ اور مباح ہونے کے بارے میں علم ہے۔ ان پر آج گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو ہے نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع و عقل سے ہمیں کسی چیز کے حرام ہونے یا مکروہ ہونے یا مباح ہونے کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو اسلام میں 2 بڑے فرقے گزرے ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ، جن میں برادران اہل سنت کے نظریے والے شامل ہیں اشاعرہ میں، امامیہ والے شامل ہیں معتزلہ میں، اور ان معتزلہ میں بھی پھر امامیہ کے 2 بڑے حصے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، میں نئے فرقے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، فتویٰ دینے میں نظریات الگ ہیں، مجتہدین کے نظریات الگ ہیں۔ ایک کا نام اخباری ہے، جو حدیث کے ذریعے سے حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک گروہ کا نام اصولی ہے۔ اس گروہ نے بھی حدیث اور روایت اور آیت سے حکم لینا ہوتا ہے، لیکن ایک مقام پر آ کر اگر انسان حرام اور جائز ہونے کے بارے میں مسئلے کے درمیان پھنس جائے، اسے کوئی آیت دلیل کے لیے، اسے کوئی حدیث دلیل کے لیے، اسے کوئی علماء کا اجماع اور عقل کا فیصلہ نہ ملے، تو پھر وہاں پر انسان اپنے آپ کو اس حکم سے بریء الذمہ قرار دے سکتا ہے کہ اگر واجب ہوتا یا حرام ہوتا تو ضرور بیان ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ واجب ہے نہ حرام، واجب بھی نہ ہو حرام نہ ہو، اسے جائز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ جملہ میرے حساب سے مثال زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن علماء فقہ کے بحث کے اندر یہی مثال دیتے ہیں۔ شربتن، یہ عربی میں لفظ ہے، عام زبان میں سگریٹ نوشی۔ ذرا احترام کرنے کے لیے میں نے عربی میں بولا، ورنہ کوئی سگریٹ نوشی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، فقہ میں یہ طے ہے، نہ قرآن کی آیت اسے واجب کر رہی ہے کہ آپ پر سگریٹ پینا واجب ہے، اور نہ قرآن کی آیت اس کے حرام ہونے کے بارے میں دلیل دے رہی ہے۔ نہ صرف حرام و واجب ہونے کے بارے میں دلیل نہیں ہے، اس کے مستحب اور حرام اور مکروہ ہونے کے بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں انسان کو حکم نہیں معلوم جب تک اس کے حرام اور واجب ہونے کا علم نہ ہو، اور باقاعدہ فزیکلی کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے
اس کے نقصان دہ ہونے کا علم نہ ہو، رک اس لیے رہا ہو کہ واقعا نقصان دہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے انسان کو اسے استعمال کر سکے۔ یہاں پر آ کر اخباری حضرات ایک انتہائی اہم مسئلے میں اختلاف کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر نہیں معلوم ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یا جائز، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ اخبارین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اصولین کے، آپ صرف حکم سن لیجئے گا۔ مثال دے رہا ہوں، ابھی اس مرحلے تک ہم نہیں پہنچے۔ مثال پیش کی جاتی ہے، ایک عام طالب علم اتفاق سے حوزہ علمیہ کے اندر درس سے خارج میں جا کر شریک ہو، اولاً اسے نہیں بٹھانا چاہیے۔ علماء ادب کرتے ہیں، طالب علم کا لباس میں تھا، تشریف فرما ہوا، علماء مسائل پر بحث کرتے ہیں تو وہ عام بندے نہیں ہوتے ہیں، بات کرنے والا بھی، جواب دینے والا بھی فقہاء اور مجتہدین ہوتے ہیں، اصول اور فروع سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، وہ تب دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا میرا نظریہ یہ ہے، تو عالم یہی جواب دے سکتے، پدی کیا اور پدی کا شوربہ کیا، برائے مہربانی تشریف رکھیے۔ تو ہمارے ہاں یہ فتویٰ دینے والے بہت ہیں، میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، قرآن کے واجب و حرام و حلال کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ایسا اچھا نہیں لگ رہا، ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے مرحلے کے، ہمارے مرتبے کے فیصلے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم محتاج ہیں ماہر اور ایکسپرٹ اور اس میں علم رکھنے والے مرتبے والے افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور فقہ جعفریہ میں ایک نورانی طریقہ علماء فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی چیز نہیں جانتے ہو کسی بھی مرحلے میں، صرف دینی مرحلے میں نہیں، خود سے فیصلے نہ کرو، جاننے والوں کی طرف رجوع کرو، یہی عقل اور فطرت کا فیصلہ ہے۔ درود پڑھے محمد وآل۔ واجب اور حرام ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو، بڑے بڑے علماء نے احتیاط کا تقاضا لیا۔ ایک عمومی مثال درس کے دوران علماء کرام سے ہم سنتے ہیں، اگرچہ ہم اخباری نہیں ہیں لیکن نظریہ ان کا کتنا احتیاط کا تقاضا کتنا بہتر ہے۔ فرض کریں 100 گلاس رکھے ہوئے جس میں ماشاءاللہ روح افزا رکھی ہوئی ہے، روح افزا نام ہی کیا ہے ماشاءاللہ، روح کو تر کرنے والے، روح کو تازگی پہنچانے والے، مگر خبر دینے والا کہہ رہا ہے 100 گلاس رکھے ہوئے، غلطی سے ان میں ایک ایک زہر کی گلاس رکھی ہوئی، ہمیں نہیں معلوم 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک کون سا ہے، مگر ایک کوئی گلاس غلط ہے، باقی 99% آپ کے لیے یقین ہونا چاہیے کہ صحیح ہے۔ کوئی بھی عقل مند ایک گلاس بھی نہیں اٹھا، اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ انشاءاللہ میں نہیں جانتا کہ یہ شراب ہے اور یہ زہر ہے، اٹھا کے پی لے، اگر بغیر انشاءاللہ کے وہی ہو جائے پھر کیا ہوگا، وہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن دسیوں مثالیں شریعت اور فقہ میں موجود ہیں کہ جہاں پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں خرافات ہے، اس میں برائی ہے، اس میں نقصان کا خطرہ ہے، بلکہ میں نے 99% بہتر کی بات کی، یہاں 99% خرابی کا امکان ہے، پھر بھی کہتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے زہر نہیں ہے، مار تو نہیں دے گی، لیکن اس کے اثرات انسان کے جسم پر ہی نہیں بلکہ روح پر بھی ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا اور وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا آخری حصہ ہے، اگر جو انسان احتیاط کے مرحلے میں احتیاط سے کام نہ لے، احتیاط سے کام نہ لے تو بے ساختہ، بغیر پہچانے، بے اختیار ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ 100 گلاس میں سے ایک اٹھا لیا، دوبارہ وہی مثال، ایک اٹھا لیا، اتفاق سے وہ روح افزا نکل گیا، اس نے کہا دیکھا یہ مجھے ویسے ہی ڈرا رہے تھے، دوسرا بھی اٹھا لیا، الحمدللہ وہ بھی روح افزا نکل گیا، چلتے چلتے 5ویں نمبر پر پہنچا، وہ زہر مل گیا۔ 4 نہ اٹھاتے تو 5واں نمبر نہیں آتا، اور اگر 5واں نمبر اٹھانے کے بعد
اوہو یہ تو زہر نکل گیا، اب تو نکل گیا، بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ احتیاط کا بڑا تقاضا ہے۔ جہاں کہیں چیزیں شریعت کے احکامات، کیونکہ میں بارہا گزارش کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، پانچواں مباح ہے، چار میں ہم مبتلا ہے، پانچویں میں ہم ذمہ دار نہیں ہے، وہ بالکل مباح چیزیں۔ تو ایسے میں شریعت کے احکامات ہے، الاحتیاط علی کل حال احسن، احتیاط کرنا بہرحال ہر حال میں بہترین ہے، بہتر نہیں بہترین ہے۔ فرض کریں ان 100 گلاس میں سے ایک بھی ہم نے گلاس نہیں اٹھایا، زیادہ سے زیادہ ہم ایک ایک گلاس سے محروم ہوں گے، زہر تو نہیں ملے گا نا۔ اگر اٹھاتے ہی پہلا ہی زہر مل گیا تو باقی 100 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اب مسئلہ ذرا ذہن کو تھوڑا سا اور قریب کر لیجئے، دو واجبات آپس میں ٹکرا گئے۔ بہت سے مومنین برجستہ کہتے ہیں ارے ان مولویوں نے بلا وجہ پریشان کیا ہے، میری مرضی جو بھی کروں جو بھی نہیں کروں، نہیں، وہاں پر بھی انسان پابند ہے۔ آج نیا جملہ سنیے، مسلسل سابقہ گفتگو میں پچھلی باتیں ہی دہراتے ہوئے میں بھی تھک گیا ہوں، کچھ نئی بات بھی سن لیا کرو۔ یہاں دو واجبات آپس میں ٹکرائے تو اہم اور مہم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اہم اور مہم۔ بھائی بندہ بیمار ہے، اس کے لیے دوائی لینا ہے، اور اسی کو کسی اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے، میرے لحاظ سے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کیا پہلے کروں گا؟ پہلے اسکول میں داخل کرو، بیمار ہوتا تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں، بعد میں علاج کراؤں گا۔ یہ تو بے وقوفی ہے، نادانستگی ہے۔ پہلے اسے صحیح کرو تاکہ اسکول والوں کو بھی پتہ چلتا ہے اس کی ایک انگلی میں دانہ ہے، خود سے 15 دن کے لیے چھٹی دیتے ہیں اس کو، جب تک ٹھیک ہونے سے پہلے نہیں بھیجو ورنہ ہم بھی بیمار ہوں گے۔ یہ دنیاوی مثال میں اتنا احتیاط، لیکن حرام و حلال میں انسان کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ واجبات اور محرمات میں کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ اس میں فقہ اہم اور مہم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ فقہ مسئلہ پیش کرتا ہے، یہ کھیت ہے جس میں باقاعدہ کھلیان گندم پک کر بالکل تیار ہے، بندہ جا کر پاؤں تلے رون دے گا تو اس کی فصل کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن آگے جو دیوار ہے ایک بچہ نادانستگی میں جا کر اس سے گرنے کے بالکل قریب ہے، کسی کی زمین کو یا کسی کی فصل کو خراب کرنا ایک گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس کے فصل کو نقصان پہنچانا حرام ہے، نقصان نہ پہنچانا واجب ہے، لیکن کسی کی جان بچانا، انقاذ الغریق کہا جاتا ہے، بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچانا، بندہ آگ میں جل رہا ہے اس کو بچانا بھی واجب ہے۔ پھنس گیا بندہ جلنے جا رہا، بلنا گرنے جا رہا، بندہ کنویں میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں فصل تباہ کروں نہ کروں، قدم رکھوں نہ رکھوں، جب تک تو آگے سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہاں اہم اور مہم کا مسئلہ ہے، بچہ بندہ آگ میں، پانی میں، دریا میں گر جائے اور مر جائے، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، گندم کا پیسہ تو دیا جا سکتا ہے، اس سے معافی مانگ کے اپنے گناہ کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے۔ عاقل یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو کرے، فصل تباہ کرے، کسی کی غصبی زمین میں قدم رکھے اور جا کر گرنے والے، جلنے والے اور ڈوبنے والے کو بچائے۔ جان بچانا فصل تباہ کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے، فصل سے بچانے سے، فصل کو بچانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ جو مثال پیش کی تھی، 2 نمازوں میں ہوتا ہے، چاند گرہن ہوا ہے رات کو، وہ بھی تقریباً چھوٹنے والا ہے، یہ جملہ صحیح ہے، چاند گرہن سے ختم ہونے والا ہے، اور اتفاق سے آج آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، مغرب عشاء بھی قضا ہو رہی ہے اور چاند گرہن کی نماز بھی تھوڑی دیر میں اگر صاف ہوگا چاند گرہن کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ یہاں کوئی ڈوب نہیں رہا ہے، میری مرضی، میری نماز جب بھی پڑھوں، جیسے بھی پڑھوں، مولوی کون ہوتا ہے بولنے والا؟ نہیں،
بولنا پڑے گا. پنجگانہ نماز کی اہمیت ہے. یہ چاند گرہن یہ کبھی کبھی پیش آنے والا مرض. ہاں وقت زیادہ ہو پھر دوبارہ آپ کو اختیار نہیں ہے. نماز عشاء کا وقت زیادہ ہے اور آپ چاند کا مسئلہ، چاند گرہن کا مسئلہ یعنی وہ چھوٹ رہا ہے، ختم صاف ہو رہا ہے، تو پہلے آپ چاند گرہن کی نماز پڑھو گے، اس کے بعد نماز عشاء پڑھو گے. دونوں ساتھ برابر ہیں. ادھر سے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ادھر سے چاند چھوٹنے کا. بالکل آپ کو برابر کا اختیار ہے. دونوں واجب ہے. ایک کو پہلے بجا لاؤ، ایک کسی کو قضا کرو. دونوں برابر ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو اہم مسئلہ آج اہم اور مہم کا مسئلہ. بہت سارے تو صرف بہت ایزی مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیے. دنیا میں بہت سارے ایسے مسائل جہاں پر انسان پھنستا ہے. دو واجبات، دو محرمات میں کسی ایک کو بجا لانا لازمی ہو تو ایک حرام کو کرنے کے باوجود اس سے بڑے واجب کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے. یہ تب ممکن ہے جب انسان فقہ کے مسائل سے آگاہی حاصل کرے. میرا خیال ہے ابتدائی مسائل اگر زیادہ گمبھیر اور مشکل ہو تو اس سے زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا. آئیے سورہ مبارکہ اعراف، پچھلی مرتبہ آیت تلاوت کی تھی. جاتے جاتے کسی نے آیت کا حوالہ پوچھا تھا، نہیں معلوم اسے صحیح بتایا تھا نہیں بتایا تھا. آج صحیح بتا رہا ہوں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے 7 اور اس کی آیت نمبر 157 157 کی آیت ہے. اس آیت کا پہلے سے بہت گہرا ربط ہے. بہت ساری باتیں جناب موسیٰ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حواریین اور اس زمانے کے مسلمانوں کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت واسعہ ہے. رحمت الہی بہت وسیع ہے، مگر جس پر چاہتا ہوں اس کے لیے رحمت معین کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. اب ایسا نہیں ترجمہ کرنا کہ بھائی گنہگار کو بھی نعمت دیتا ہوں اور نیکوکار کو بھی جب چاہوں عذاب. نہیں، عذاب کے مستحق ہونے کے باوجود بھی اگر چاہے تو خدا معاف کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے سکتا ہے. نیکیوں میں عین ممکن ہے کہ اس کا عمل عین منشاء خدا کے مطابق، حکم خدا کے مطابق، عین حقیقت وہ شریعت کے مطابق عمل کیا ہو، اللہ اسے اجر دے گا. لیکن تھوڑی بہت کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، اب اختیار قادر علی الاطلاق پروردگار کو ہے. اس غلطی کے باوجود اسے معاف کرے، قبول کرے، یا یہ کہ اس حکم کو، چونکہ اس نے تو نقص پیدا کیا ہے، غلطی سے عمل انجام دیا ہے، کوتاہی کی ہے، لہذا اسے رد کر دے. پھر سأکتبھا، میں رحمت کو لکھتا ہوں ان کے لیے 3 نشانیاں: جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے فوراً بعد 157ویں آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نیکوکار افراد جن کے لیے ہم نے اپنی رحمت لکھ دی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہم علی، کیا یوم الساعت پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. دیکھیں اہم ترین چیز نماز کا ذکر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں آیت میں زبردستی ڈال دوں. 3 احکامات کے بعد فوراً ان کی اہم ترین نشانی جن کے لیے میری رحمت معین ہے، اس نبی امی مکی اور مدنی کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر تورات اور زبور میں بھی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد. تورات و زبور و انجیل کے احکامات میں 3 احکامات بہت مشہور ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسول گرامی قدر کے لیے دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. میں بات کر چکا ہوں، یہ ربیع الاول کی بحث تھی تو وہاں مکمل ہو گئی، لیکن گفتگو میں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگلی باتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے. دوسرے نمبر پر انجیل میں رسول کا ذکر اس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ نے پیغمبر گرامی قدر کے آنے کی بشارت دی. یاتی من بعدی اسمہ احمد، لوگوں سنو میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب رہی تورات. تورات میں
کون ہے معلوم ہے نا؟ حضرت موسیٰ کے ماننے والے لوگوں کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کی کتاب تورات ہے۔ تورات کے ایک جلد میں، جس طرح ہمارا پہلا پارہ دوسرا پارہ ہوتا ہے، مخصوص مقام پر پیغمبر کی نشانی 3 باتوں سے کی گئی ہے۔ وہ جو کھجوروں والی زمین میں تشریف لائیں گے، جو بعیر یعنی اونٹ پر سواری کریں گے، عرب کی بہترین سواری اونٹ ہے، ظاہر ہے صحرا کا جہاز کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کو کیسے سمجھاتے کہ راکٹ بھی کوئی چیز ہے۔ تیسری نشانی، اس توریت کی عبارت کے مطابق مولانا مرحوم فرمان علی شاہ صاحب نے 157 والی آیت کے تورات و انجیل کے ذکر کے حاشیے میں یہ حدیث لکھی ہے، جس کو اپنے نظر سے دیکھنا پسند ہو تو وہ اسی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی حاشیے والی تفسیر میں۔ تیسری بات کیا؟ جو شملہ نکالے ہوئے ہو، شملہ یعنی پگڑی کے اوپر جو دم نکالتے ہیں اس کو شملہ کہتے ہیں۔ اب نہیں معلوم رسول ایسی پگڑی پہنتے تھے یا یہ کہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کی اہم ترین 4 نمبر پر نشانی یہ ہے، سَيَلِدُ 12 ائمۃً، ان سے عنقریب 12 امام پیدا ہوں گے۔ ائمتی من بعدی 12 کلہم من قریش، نبی کا مشہور فرمان ہے، میرے بعد اس دن کی حفاظت کرنے والے 12 امام پیدا ہوں گے، سب میرے خاندان قریش سے ہوں گے۔ اور نام بتایا، اولہم علی و آخرہم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ نشانیاں دیکھی انہوں نے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ شملے والا، وہ اونٹ پر سواری کرنے والا، وہ کھجوروں کی زمین پہ پیدا ہونے والا کب آئے گا۔ اس کی دلیل کے لیے تھوڑا سا اپنے سیکوینسی سے ہٹ کر ایک بات، حضرت سلمان ایک یہودی مذہبی شخص، پتہ نہیں پادری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کے پاس بالآخر بکتے 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 وہاں پہنچا، ان کے مذہب سے مطمئن نہیں ہوا۔ وہ عالم تھا، ذہنی لحاظ سے ہم کہتے ہیں سنی ہے لیکن اچھے خیال کا انسان تھا، یہودی تھا مگر اچھے خیال کا انسان تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن حضرت سلمان عیسائی بن کر آئے ہیں، مزہ نہیں آیا، ہندو بن کر آئے، مزہ نہیں آیا، آتش پرست بن کے آئے، مزہ نہیں آیا۔ اس پادری نے کہا اسی آیت کی بالکل تفصیل میں، کھجوروں والی زمین میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، اور وہاں ایک نبی آئیں گے جو مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، ان کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، یقین کرو ان کے آنے کے بعد خود پادری نے کہا میری بھی نجات ان کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں ہے، خدا ان کو دیکھنا نصیب کرے اور مدینے چلے جاؤ۔ جناب سلمان نے رسول کی تلاش میں اپنے آپ کو ایک عام یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کرا دیا اور اس کا غلام بن کر مدینے میں آیا، حق کی تلاش۔ ہم کہیں گے خدا نہ کرے وہاں جائے، وہ تو نماز واجب ہو جائے گا، روزہ واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا، ہم یہی صحیح ہے، اچھے خاصے آزادی سے زندگی گزارتے، یہ کیا پریشانی ہے۔ حضرت سلمان جب مدینے میں آئے، پتا چلا پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لا چکے، بغیر دیکھے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اس ظالم نے، اس یہودی آقا نے اتنا ظلم کیا کہ مدینے میں اس ظالم کا جناب سلمان پر ظلم کرنا عام ہوا۔ چلتے چلتے بات رسول تک پہنچی کہ سلمان مسلمان ہوا ہے اور اس کا آقا اس پر اس کے پاداش میں کہ وہ مسلمان کیوں ہے ظلم کر رہا۔ اگر اسلام کی تلاش میں رہو گے تو بڑے قیمتی بن جاتے ہو۔ حضرت رسول تشریف لے گئے، ایک تو روایت بتانا، حدیث بتانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کا اس طرح سے احیاء ہو سکتا ہے، دین کی پرچار اس طرح، اور ایک مرتبہ دیندار کی حفاظت کر کے بھی دین کا احیاء ہو سکتا ہے۔ اگر میں بات سمجھا سکوں، خود رسول پہنچے، 3 باتیں مشہور ہے اس سلسلے میں، ہم مدینے میں اسی باغ سلمان میں لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مومن یہاں بھی خوش ہو،
نمبر ایک، سلمان کے بارے میں رسول نے کہا کہ میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں. کہا میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں، آپ زبردستی کیوں خریدیں گے؟ اور اگر وہ بیچنا نہیں چاہتا، کسی کی بکری نہیں خرید سکتے تو بندہ کیا خریدیں گے؟ رسول نے بہت تاکید کی، جو اس کا صلہ مانگو، جو اجر مانگو، جو قیمت مانگو، دینے کے لیے تیار ہو. ضد میں کم سے کم کی روایت 600 درخت کی ہے. مولانا صادق حسن صاحب سمیت علماء بیان کرتے ہیں 1000 درخت کی شرط لگائی، ادھر گٹھلی بو اگے، پھل لگے، اور بغیر گٹھلی کے پھل لگے. دوسری شرط، ایک چٹان دکھائی، عرب بھی پہاڑی علاقہ ہے، اس چٹان کو، اس پتھر کو سونے کا بناؤ. اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ ان کے اشارے سے سورج بھی پلٹتا ہے، چاند بھی ٹکڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے شرط لگائی کہ یہ ان سے ممکن نہیں ہے. سلمان اتنا قیمتی تھا کہ مولا کائنات کے رسول نے حکم دیا یہ گٹھلیاں لو، اللہ کا نام لو. بس کوئی وجہ تھی جو میں نے ذکر کیا. علی بھی اگر گٹھلی بو رہے تو اللہ کا نام لے رہے. عیسیٰ زندہ بھی کرے قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. باقی ائمہ کے معجزات بہت سارے. خیر گٹھلی بوتے تھے، درخت اگتا تھا اور پھل لگنے لگتا تھا. ابھی 100 گلاس کی بات کی تھی، ایک درخت لگا، 2 درخت لگے، اس کے اوسان ختم ہونے لگے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلتے چلتے چٹان کو سونے کا بھی بنایا. اب اسے یقین ہوا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا نبی ہے. کہا یہ درخت بھی تمہارے، یہ غلام سلمان بھی تمہارا، اور یہ سونا بھی تمہارا. میں بھی خاندان سمیت کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات پڑھیں. ایسا کوئی مومن ہو پیچھے سے لے کر یہاں تک کہ رسول آ کر ہمارے بارے میں اتنی خواہش رکھے، زمین پر معجزہ دکھانا پڑے، چٹان کو سونا بنانا پڑے، بناؤ بغیر وقت لگائے، گٹھلی کو اگا کر درخت بنانا پڑے، پھلدار بنانا پڑے، بناؤ لیکن اس بندے کو نہ چھوڑو، تو سبحان اللہ، ہم اور آپ تو اس کے ماننے والے. ورنہ تو 3 ڈبے میں بیچنے کے قابل نہ ہو تو بھی بندے کا کیا ذکر. صلوات پڑھیے محمد و الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. 3 باتیں کی ہیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. جناب ابراہیم کی دعا، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور توریت کی عبارت میں رسول کے بارے میں تذکرہ، 4-5 نشانیوں کے ساتھ. اب آئیے اگلی بات، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جن کے لیے میری رحمت لکھی ہوئی ہے. رحمت انہی کے لیے معین ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نبی امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. ہمارا تو ایک ہی جملہ ہے، اس کی اپنی قبر میرے اپنے قبر، میں کیوں ان کے معاملے میں انٹرفیئر کروں. اور یہ جملہ اتنا خطرناک بنا ہے کہ اب زبان زد عام ہوا ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہوا ہے. تنظیمیں معین ہیں، حکومتوں نے قوانین نافذ کیے ہیں. آپ کسی کے معاملے میں دخل دو گے، وہی مغربی قانون، باپ بیٹی کو پردے کا کہے تو جیل میں جائے گا، بیٹے کو نماز کے لیے کہے گا جیل میں جائے گا، ہے نا الٹے قانون. نہیں کہ امر کی جائے گی، امر سے روک دیا جائے گا. پیغمبر فرما گئے مومن کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر سامنے نہیں کہ ان کے ساتھ جا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، لیکن خود سے جو کام اس سے ہو سکتا ہے، جو انسان برائی سے دور ہے اسے نیکی کی طرف دعوت دے، جو عمل کرتا ہے اس کی گویا کیا کہتے ہیں شاباشی دے کر ہمت افزائی کرے تاکہ وہ نیکی کرے. اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں. میرے مولا آقا مولا امام حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے فرزند زہرا نے بہت سارے مقامات پر ارشادات بیان فرمائے. ان میں سے ایک نورانی کلمہ یہ ہے، الا ترون ان الحق لا یؤمل بہ. ارے دیکھ نہیں رہے ہو، عام ترجمہ کروں کہ اندھے ہو گئے ہو، معاشرے کی حالت سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ حق پر عمل نہیں ہوا، قربانی کیوں نہ دوں؟ ولا، اور
نہ ہی یتناہا عنہ، نہیں سے روکا جا رہا ہے، نہ امر بالمعروف ہے، نہ ہی ان کا حق پر عمل نہیں ہو رہا، برائی سے روکا نہیں جا رہا۔ ایسے میں بندہ خدا کو یعنی نیک بندوں کو سوائے موت کی تمنا کے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اور یاد رکھو حسین کی موت، حسین نے اپنے موت کے بارے میں کہا موت یزید کی اطاعت کرنے سے سعادت ہے۔ ایک سے ایک بات نکل جائے گی پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، لیکن بات امر بالمعروف نہیں، پیغمبر کی نہی عن المنکر کی دو صفتیں بیان کی ہے۔ تورات و زبور میں مذکور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اولین صفت امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ مولا امام حسین کی بات آپ نے سمجھی، میں نے تو اقدام ہی جب محمد حنفیہ کو وصیت لکھی ہے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں دو کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اپنے نانا رسول کی سیرت اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے۔ ہم جب اعتراض کرنے آتے ہیں پھر تو یہ کام امام حسن نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے کیوں صلح کی؟ آج میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کافی گزر گیا ہے، اب اس عنوان کو مختصر عرض کروں۔ ایک مقام پر شاید بصرہ میں آپ تشریف فرما ہے، کوفے میں بھی معاملات ہیں، بصرے میں بھی، اور شام کے قریب حلہ وغیرہ میں بھی، ہرات میں بھی، یہ سارے واقعات ہوئے۔ حضرت امام حسن مجتبی لوگوں سے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، کیا کروں تمہارا، تم وہ لوگ ہو جب دین کی طرف بلاؤ تو نہیں آتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے دین خدا حق پر تمہیں مجتمع کرنا چاہتا۔ حق کون؟ یعنی حسن مجتبی علیہ السلام۔ اس کو جوڑیے گا، یہ تو بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ امام حسین اگر حسن کی جگہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو حسن مجتبی نے کیا، امام حسن حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو حسین مظلوم ہے کربلا نے کیا۔ لیکن آج کیسے امام ادھر افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، امر نہیں سے منہیات سے روکا نہیں جا رہا، ایسے میں جہاد نہ کرو، قربانی نہ دو، جان نہ دو تو اور کیا کروں؟ مولا امام حسن سیم وہی الفاظ ہے، بس تھوڑا سا مقام کا فرق ہے اور الفاظ کا فرق ہے۔ کیا تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں تو تم باطل کی طرف جا رہے ہو، جبکہ دین حق نے تمہیں بتایا ہے کہ حق پر اجتماع کرو، اور علماء بتاتے ہیں حق پر اجتماع مطلب امام برحق کا ساتھ دو، معاویہ کا ساتھ نہ دو، حسین کا ساتھ دو، یزید کا ساتھ نہ دو، رسول کا ساتھ دو، ابو جہل و ابو لہب کا ساتھ نہ دو، علی کا ساتھ دو، حاکم شام کا ساتھ نہ دو، حق کا ساتھ دو، یہ دین کا پیغام ہے۔ مولا علی علیہ السلام، کیا مصیبت ہے، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں تو گرمی کا بہانہ کرتے ہو، سردی میں بلاتا ہوں تو سردی میں، جب بہار سردی سے ختم ہو کر گرمی کی طرف انسان جاتا ہے، وہ بہار کا موسم ہوتا ہے، جیسے 23 مارچ نوروز وغیرہ کا موسم، جب بہار کے موسم میں تو فصل بونے کا بہانہ کرتے ہو، جب خزاں میں جب سردی شروع ہونے لگتی ہے گرمی ختم ہوتی ہے، یہی 4 فصلیں ہیں، 4 موسم ہیں، بلاتا ہوں تو کہتے ہیں بھی تو فصل کاٹنے کا موسم ہے۔ اب سوائے اس افسوس کے کہ کاش دشمن خدا، کون؟ حاکم شام، دشمن خدا اپنے ایک اطاعت گزار بندہ مجھے دے اور میرے نافرمان 100 بندے مجھ سے لے جاتے تو میں خوش ہوتا۔ اب ہم یہاں نعرہ لگاتے ہیں علی نے کیا تلوار چلائی، علی نے کیسے دشمن کو چیرا پھاڑا، اور در خدا کی قسم علی نہ کرتے تو اور کون کر سکتا ہے؟ لیکن اس افسوس والے مرحلے میں اگر ہم ہوتے کہاں ہوتے؟ کبھی سوچا ہے؟ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، خبر نہیں دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، بس ان قریب آنے والا ہے، مولانا صاحب کو ایسا نقطہ دے میں اچھل کے نعرہ ماروں، بہت آسان ہے۔ گولی کی آواز آ رہی ہے، تلوار کی جھنکار آ رہی ہے، علی بلا رہے، حسن بلا رہے، حسین بلا رہے، اس طرف دشمن تمہیں سونا چاندی اور عزت و تاج و تخت دینا چاہتے ہیں،
مجھے لفظ عزت نہیں کہنا چاہیے، اصل عزت یہاں پر ہے، لیکن دنیاوی مقام دینا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس مقام پر جاؤں جہاں ظاہری مال و دولت ہے تو پھر اس بھاگنے والے پر کچھ کہنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ تلوار کی جھنکار کو برداشت کروں، گولی کی آواز کو برداشت کروں اور جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤں تو یقیناً آپ ان میں سے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرا خیال ہے تقریباً 6 مہینے پہلے، محرم سے پہلے جو دوست ہے اس میں ایک مثال دی تھی، دوبارہ آپ کو یاد دہانی کراؤں اور آپ سے اجازت چاہوں، وقت تقریباً قریب ہوا۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ، اس سے پہلے بدر واقع ہوا، اس کے بعد دوسری جنگ جنگ احد۔ احد کے پہاڑ کی طرف ایک چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہے۔ پیش نہ دیجیے گا ورنہ کراچی والے بنے میں چرانے جا رہا ہوگا، چرانے جا رہا ہے۔ وہاں پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر کو آتا دیکھا، اس نے نہیں کہا میرا کیا معاملہ، کوئی آتا تو آ جائے، میری بیٹ بکریاں تو محفوظ ہے، میں تو محفوظ ہوں۔ فوراً جانور کو چھوڑا، بھاگ کر رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کوئی لشکر مدینے پر حملہ آور ہے۔ اور پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی، کوئی میسج نہیں آیا تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں آیا تھا۔ رسول اکرم نے ایک حکم صادر فرمایا، جو جس حالت میں، صبح کا وقت ہے، جو جس حالت میں ہے اٹھو اور جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ کتنے بہانے نکلیں گے ہمارے پاس، ہم اندازہ کریں۔ ارے کیا کروں مولانا صاحب، بیوی بھی بیمار تھی، بچے بھی بیمار تھے، میرا خود تو آپ کو معلوم ہے طبیعت پہلے سے ہی خراب ہوتی، تینوں گئے جہنم میں۔ اسکول کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا، آخری ڈیٹ تھی، اگر نہیں جاتا تو پھر یہ ہوتا، مثالیں دوں یا بڑا تھک گئے۔ ارے بھائی کیا کروں، نوکری کا مسئلہ تھا، وہاں جانا تھا، آج انٹرویو دینا تھا، آج نہیں جاتا تو پھر کیا میرا کام ہوتا۔ ارے دوست کا بڑا مسئلہ تھا، چھٹی لے کے جاؤ۔ ایک شخص حنظلہ ابن عامر یا عمیر، عامر زیادہ درست ہے، حنظلہ ابن عامر یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک سلمان کی مثال دی ہے، بس اس مثال کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، صبح اعلان جب سن رہا ہے تو غسل جنابت اس پر واجب ہے۔ کتنا محتاط مومن اور مسلمان ہے، فوراً سے پانی ڈالتے غسل کر کے چلے جاتے، نہیں، رسول نے کہا جس حالت میں ہو نکلو، غسل واجب سمیت احد میں نکلا۔ پہلے شہداء میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو غسل کے لیے مومنین آگے بڑھے، بہت ساری باتیں چھوڑ دی، ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، ڈر کے مارے پیچھے ہٹے اصحاب، یا رسول اللہ کوئی پریشانی ہے، ان کے سر سے تو پانی گر رہا ہے۔ کہاں ڈرنے کی بات نہیں ہے، مبارکباد ہو، اس پر غسل میت کے علاوہ غسل جنابت بھی واجب تھا، فرشتوں نے پہلے اسے غسل دیا، اس کا نام غسیل الملائکہ بنا۔ حضرت حمزہ جیسے سید الشہداء کے برابر میں آج بھی دفن ہے، حضرت حمزہ کے برابر دنیا میں مقام ملا، انشاءاللہ جنت میں بھی مقام ملا ہو۔ پاگل ہو گیا کیا، غسل کیے بغیر جاتا کیا؟ میرا تو وجہ یہی ہوتی، اور شاید آیت تطہیر بھی تلاوت کرتا، تمہیں پتہ نہیں انما یرید اللہ، وہ تو پاک ہے، ان کے پاس نجس نہیں جا سکتا، ہزاروں نجس لے کر جاتے ہیں، دین کی بات آتی تو اس نجس کو وہاں ہم پاک کر کے جانے کی کوشش کرتے جو کبھی پاک ہونے والا نہیں۔ ایک ایرانی ڈاکومنٹری میں ہم نے دیکھا تھا، 80 کے دہائی میں بار بار تاکید کی جاتی ہے امام جب آئیں گے تو تمہیں ہر حال میں امام کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ میں نے آخری جملہ عرض کرنا ہے، ایک بزرگ مسلسل تاکید کے باوجود وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں، جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام اور انقلاب کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسے آزمانے کے لیے خبر دی جاتی ہے کہ 12واں امام فلان جگہ تشریف فرما ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ اگر جھوٹی خبر بھی ہو تو جانا چاہیے نا، جا کے تحقیق کر لے کہ امام آئے تو نہیں۔ کہہ رہا امام سے کہو پہلے غسل جنابت کروں پھر آؤں گا۔ بالکل وہی حضرت حنظلہ والی مثال فٹ ہو گئی۔ خدا کی قسم، نہ اس وقت میرے آپ کے سامنے رسول کا معاملہ ہے کہ جنگ بدر میں بلائیں، جنگ احد میں بلائیں، جنگ خیبر میں بلائیں، یا کسی اور 80 معرکے جنگ میں بلائیں، ہمارا رسول کا معاملہ نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے؟ ارے بھائی
بھائی ہمارے اور علی کا بھی معاملہ نہیں ہے، نہ ہمیں جنگ صفین میں بلائیں گے، نہ جنگ جمل میں بلائیں گے، نہ جنگ نہروان میں بلائیں گے، نہیں، حضرت امام حسن بھی نہیں بلانے والے، کربلا کا زمانہ بھی گزر گیا، وہ بھی بلانے والے ہیں، لیکن ایک پیغام انہی ائمہ نے دیا، کیا پڑھتے ہو؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، صرف کربلا کی بات نہیں، رسول کے ساتھ ہوتے وہاں کسی جگہ کامیاب ہوتے، اگر علی کے ساتھ ہوتے ان جنگوں میں کہیں کامیاب ہوتے، امام حسن کے ساتھ ہوتے کچھ بھی ہوتا، انشاءاللہ حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوتے، اور کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے۔ ارے بھائی نہ ہی حسین ہے، نہ حسن ہے، نہ علی، نہ رسول، نہ جعفر صادق، یہاں تک کہ 11 امام گزر گئے، ان کا زمانہ ختم، میرا اور آپ کا معاملہ ہم ہے اور حجت خدا حضرت صاحب الامر علیہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ نورانی وقت نظر آ جائے، دعا کرتے رہنا، اگر نبی ہو تو یہی دعا کا کہ آپ کی تمنا امام کے آنے کے بعد قبر سے اٹھا کر امام کے ساتھ شامل کیا جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ دروازے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو انا حجت اللہ آواز دیں گے، کلمہ پڑھنے والے 10 افراد، نوکری کا بہانہ، بیوی کا بہانہ، بچوں کا بہانہ، بیماری کا بہانہ، اور ابھی صفائی پاکیزگی کا بہانہ، ہزاروں بہانے کریں گے اور امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ مومن ہوں گے، امام کی آواز آئے گی، ادھر سے قدم اٹھائیں گے اور کوسوں میل دور ہونے کے باوجود دوسرا قدم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ ان دوسرے صحیح روایت میں ہے امام کے نام پر ایک اور ضرورت پڑے، مل کر باواز اتمام حجت کے لیے بزرگ علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ جب دوسری بار آواز دیں گے نا تو ذرا سا لہجہ تبدیل کریں گے، صرف انا حجت اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ میں وہ ہوں جن کے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر، یہ نشانی سوائے 12واں حجت کے کسی جھوٹے امام میں یہ بات ہو نہیں سکتی۔ دجال کہے گا کہ میرے بابا کو یا میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ عام درس ہے، شاید مصائب کا رجحان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اشارہ کرتا ہوں، کچھ تھے جنہوں نے باقاعدہ حسین کی آواز پر لبیک کہا، جو آج تک ان کو سلام کہتے ہیں۔ 18 نوجوانان بنی ہاشم کو اپنے ہاتھ سے کفن پہنانے والی زینب کبریٰ نے جب حسین کا آخری وقت تھا جا کر نہ عباس کی شکایت کی، نہ علی اکبر کی، نہ اون محمد کی، پروردگار میرا حسین میری قربانی ہے، ربنا تقبل ھذا القربان، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ بس آخری بات عرض کروں، ایک مرتبہ زینب کبریٰ تہ ہیں، دشمن خنجر چلا رہا ہے گردن پر، ایک مرتبہ زینب کی آواز سنی، زخمی حالت میں آواز بلند کی، ہاتھ کا اشارہ کیا، بہن زینب آپ کی عزت و چادر پر میں نے علی اکبر کو قربان کیا ہے، تمہیں دوبارہ یعنی خیمے کی طرف جانا ہوگا۔ زینب نے حسین کی آواز سنی، بھیا کا حکم پایا، در خیمے پر ابھی قدم بھی نہیں رکھا، جبرائیل کی آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کچھ برادران نے ہم سے دعا سے پہلے کچھ وظائف کے ذکر کا حکم دیا تھا، میرے پاس ایک ہی وظیفہ ہے۔ مولا علی کے پاس دعائے کلمات سے پہلے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اولاد نہیں ہے، امام نے کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ دوسرے نے کہا فصل خراب ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، بھیک منگا ہو جاؤں گا، کہا توبہ کرو۔ دوسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا توبہ کرو۔ تیسرے نے کہا کاروبار خراب ہو رہا ہے، توبہ کرو۔ 9 مرتبہ یا 10 مرتبہ سائل سوال کرتے رہے، سب کو جواب دیا توبہ کرو توبہ کرو۔ اب یہ مومن پریشان ہوا، یا امیر المومنین سوالات 10 تھے، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، قرآن کی آیت کے ذریعے بتایا۔ قرآن کہتا ہے اولاد کی پریشانی تو توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرو، فصل کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، ہم بھی پروردگار جو نوکری کے لحاظ سے پریشان ہے یقیناً ہماری کوتاہی سے ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اگر نوکری بچوں کا مسئلہ ہے اور اگر صحت کا مسئلہ ہے یقیناً ہماری کوتاہیوں کا۔ پروردگار
ہر مومن کو اس کی خطا کو معاف فرما، انہیں ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ رب کریم دنیا بھر کے مظلومین کی مدد فرما۔ خصوصی طور پر مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے محترم جناب مولانا صاحب آپ کے مکتبی تقیم مکتبی صاحب، مولانا صاحب کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے اور شاہد بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے، میرے بہنوئی کا آپریشن ہوا ہے ان کے لیے، اور ایک نمازی ساتھی کا دل کا آپریشن ہوا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کی التماس ہے۔ پروردگار ہر مومن مومنہ مریضہ کو اور مریض کو شفا کلی و عاجلہ عنایت فرما۔ رب کریم جو کوئی بھی اولاد کے مسئلے میں مبتلا ہے، اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پروردگار جو روزگار کے مسئلے میں مبتلا ہے انہیں روزگار فراہم فرما۔ رب کریم جو حج و زیارات کے متمنی ان کے نیک خواہشات کو پورا فرما۔ مظلومین جہاں کو کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ علماء فقہاء اتباعت عالیہ بالخصوص شام کے اتباعت کی حفاظت فرما۔ دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت۔ Thank you for watching my YouTube channel.